جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انسان کو جنت میں داخل کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور یاد رکھنا جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، انسان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایسا آدمی جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، اپنی پوری زندگی میں اس نے چین و سکون کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک لمحے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا اے بندے بتا کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی؟ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی راحت دیکھی؟ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی آرام دیکھا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ کون آدمی؟ جسے ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کیا ہے؟ آگ ہے میرے بھائی، آگ کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، وہاں کا اوڑھنا، وہاں کا بچھونا، وہاں کی ہر چیز آگ کی ہوگی، یاد رکھنا۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی، وہ آگ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 69 گنا سمجھتے ہیں؟ 69% زیادہ گرم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دنیا کی آگ جو ہے انسان کو ایک بار جلا کر ختم کر دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے انسان کو جلائے گی اور مسلسل اسے تکلیف دے گی، اتنی تکلیف ہوگی لا يموت فيها ولا يحيا، نہ زندگی نہ موت کی کیفیت، اللہ نہ زندہ رہے گا نہ مرنے کی کیفیت ہوگی۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما لا ينسى آمین۔ برادران اسلام، بڑے ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق اور مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے زندگی دی، جو موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام نیک بندوں پہ جنہیں اللہ نے نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، جنہوں نے بڑی امانت کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو
اللہ کے بندوں تک پہنچایا، خصوصاً میری مراد میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پر لا تعداد انگنت درود و سلام کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف مقامات سے 2 آیتوں کو جو پڑھ کر سنایا ہے، انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں بطور نصیحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی آیت سورہ فرقان کی، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مشہور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی جیسی نعمت سے ہمیں نوازا۔ اس زندگی کے اختتام پر جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انسان کو جنت میں داخل کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور یاد رکھنا جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، انسان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوگا۔ انسان چاہے جتنے عمل کر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی نہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جب تک رب کی رحمت شامل حال نہ ہو کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جہنم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا غضب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں انہی لوگوں کو داخل کرے گا جو لوگ نافرمان ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جہنم آخر ہے کیا چیز؟ اگر آپ دیکھیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات کہوں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جو سب سے زیادہ دعا آپ نے مانگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال آپ نے کیا، اسی بات کا سوال جنت اور جہنم کا۔ آپ دیکھیں اللہ کے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ دعا ہر موقع پر، یہاں تک کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، آپ طواف کی حالت میں رہتے، تب بھی آپ اسی دعا کو کرتے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رب العالمین دنیا کی بھلائی عطا کر، اے اللہ رب العالمین آخرت کی بھلائی عطا کر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اس بات کا ذکر کرتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی جب بات آپ کے سامنے کی جاتی یا جہنم کا جب تذکرہ اللہ کے نبی کے سامنے ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے ایک عجیب سی کیفیت آپ کے دل میں پیدا ہوتی۔ ایک ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے گزرنے لگے۔ جب آپ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک صحابہ رسول قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو سنا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس جہنم کی آگ کی بیڑیاں ہیں، اور ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو انسان کے حلق میں اٹک جائے گا، انسان اسے نگلنا بھی چاہے نہ اس کے نیچے اترے گا نہ منہ سے باہر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے،
اللہ کے نبی کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے, آپ کا کیا مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اگر کسی کو جنت میں داخل کرے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور اللہ کے نبی جس کی سفارش کریں گے اللہ انہیں جہنم سے بچا لے گا. اس کے باوجود اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا جائے, اللہ کے نبی کے سامنے بات آئی جہنم کی, آپ نے سنا قرآن کی آیتوں کو, آپ پریشان ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہے. آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو دعائیں سکھائی, جن دعاؤں کو آپ نے سکھایا, نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اس کے بعد فوراً کیا ذکر ملتا ہے, بندہ کیا دعا کرتا ہے, جہاں قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے وہی بندہ فوراً کہتا ہے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. راوی حدیث فرماتے ہیں یہ دعا اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کرایا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے نبی ایسے دعا ہمیں سکھاتے. کس بات کا ذکر مل رہا ہے, جن دعاؤں میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے. جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ اس کے متعلق اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, سبحان اللہ, آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تربیت کی, آپ کے صحابہ کے بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے صحابہ جن کے لیے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہ, میں ان سے راضی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, میں ان سے راضی ہوں. اللہ جن سے راضی ہو چکا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی, آپ کی تربیت کا اثر یہ رہا کہ جب بھی ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا یہ بھی زار و خطار روتے, ان کے دلوں میں بھی عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے, عمر بن خطاب جن کا کیا مقام, جن کا کیا مرتبہ, اللہ کے نبی نے کیا کہا, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. آپ کا کیا مرتبہ, آپ نے جو مشورے دیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیتوں کی شکل میں انہیں نازل کیا. اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی اور کہا فلاں انسان جنتی ہے, اس میں حضرت عمر کا بھی تذکرہ ملتا ہے. عمر کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے کہا عمر فی الجنہ, عمر جنت میں داخل ہوگا. تو ان کے متعلق آتا ہے رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت میں جب اٹھتے, اپنے چراغ کو روشن کرتے, اپنے چراغ کو روشن کر کے اس پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر زار و خطار روتے. ان کا غلام ان سے پوچھتا, کیا پوچھتا, اے امیر المومنین کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو چراغ پر رکھا اور رو رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے غلام, یہ دنیا کی آگ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے تو میں کیا کروں گا, یہ سوچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے. میرے بھائی کیا تربیت اللہ کے نبی نے کی ہوگی. آپ اندازہ لگائیے یہ جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے جس کی تفصیل اللہ کے نبی نے بتائی ہے. انسان اگر اس کے بارے میں سن لے, میرے بھائی دیکھنا تو دور کی بات, اس کے بارے میں سن لے, اگر صدق دل سے ایمان اس کے دل میں ہے, اللہ کا خوف ہے, تو کبھی کوئی گناہ نہ کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہونے لگا, موت کا وقت قریب ہے, کتابوں میں آیا موت کا وقت قریب ہے. جب موت کے وقت قریب تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے. اتنے بڑے صحابی جتنی روایتیں آپ نے روایت کی شاید کسی اور نے کی, اتنے بڑے حدیث کا علم رکھنے والے, جب موت کا وقت قریب آیا زار و خطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے, کہ دنیا چھوڑ رہے ہو, دنیا چھوڑنے کا غم تمہیں ستا رہا ہے. ابو ہریرہ نے کہا نہیں, دنیا چھوڑنے کا غم نہیں, دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں ہم نے شام کی ایک ایسے ٹیلے پر, اب یہاں سے میں نیچے اتروں گا تو پتا نہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا جہنم میں داخل کرے گا, یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں. میرے بھائی کیا کبھی یہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا جو صحابہ سوچتے تھے, جیسے اللہ کے نبی کا خیال تھا, آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر آتا, جب آپ کے سامنے جہنم کی باتیں بتائی جاتی تو آپ کے دل کانپنے لگتے. کیا کبھی ہمارا ایمان یہ کہتا ہے, ہمارے سامنے بھی جہنم کا ذکر ہوتا ہے, ہم نے بھی کئی بار جہنم کے بارے میں سنا ہے, کیا کبھی ہمارا دل اس سے ڈرتا ہے
کیا ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر جہنم میں ڈال دے، کوئی انسان اس کی شدت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایسا آدمی جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، اپنی پوری زندگی میں اس نے چین و سکون کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک لمحے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اے بندے بتا، کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی؟ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی راحت دیکھی؟ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی آرام دیکھا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ کون آدمی جسے ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ ہمیش کے لیے جائیں گے، جن لوگوں کو ان کے اعمال کے لیے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں کرتے، اور اپنی امت کو آپ نے اس بات کی تلقین کی کہ تم بھی ان دعاؤں کو کثرت سے مانگنا جن دعاؤں میں جہنم سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ میرے بھائی، بات آئی تربیت کی، تو اللہ کے نبی نے ایسی تربیت کی کہ صحابہ کا بھی حال برا ہو جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک اور جس سے ذہن میں آئے، ایک اور روایت آتی ہے، ایک صحابی تھے جن کا نام عثمان، ان کے متعلق آتا ہے قبر کے سامنے بیٹھ کر قبرستان جا کر زار و قطار روتے، اتنا روتے آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، خون آنے لگا۔ ارے خون بھی ختم ہو گیا، پیپ آنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان کیوں رو رہے ہو؟ قبر کے پاس بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا رونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان، ہم اپنا ایمان جانچیں۔ کیا کبھی ہمارے سامنے روزانہ ہم کتنے جنازوں کو دیکھتے ہیں؟ ہم نے کتنی مرتبہ قبرستان کا دورہ کیا؟ قبرستان ہم گئے، کیا کبھی قبرستان جانے کے بعد ہمارے دل میں بھی ایک کیفیت ہوتی، ایک روز مجھے بھی مرنا ہے، پتہ نہیں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کبھی تصور ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہمارا ایمان اتنا ایمان کا لیول اتنا گر چکا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، جنت جہنم کا خوف، عذاب قبر کا خوف کبھی ہمارے دلوں میں نہیں آتا۔ منصور بن معتمر نام کے ایک محدث تھے، نوجوان محدث، جوانی کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ منصور بن معتمر جب مرے، ان کے شاگرد جمع ہو کر ان کی ماں کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اماں جان بتائیے، یہ جو آپ کا بیٹا جس کا انتقال ہوا ہے، یہ کسی مرض میں لائق تھا، بیمار تھا، کوئی مرض سے تھا، بتائیے۔ تو ماں نے کہا نہیں، میرا بیٹا بیمار نہیں تھا، میرے بیٹے کو کوئی مرض نہیں تھا، میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا، حدیث کو پڑھتا، جب جہنم کا ذکر آتا اتنا روتا کہ جہنم کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ وقت کا محدث۔ میرے بھائی، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو لوگ اتنے اعمال کرتے، سبحان اللہ، ان کے اعمال اتنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کی مغفرت فرما دے، ان کو معاف کر دے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، عباد الرحمن، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کی ایک صفت اللہ رب العالمین نے بتائی۔ اگر وہ صفت ہمارے اندر ہے تو یاد رکھنا ہم بھی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اگر وہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے، رب العالمین کے خاص بندے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، رات کے آخری پہر میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، آخری پہر میں اٹھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو ان کی نمازیں بڑی نہیں لگتی۔ آج ہم نے 4 نمازیں پڑھ لی، 4 روزے رکھ لیے، کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنے آپ کو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، جنتی سمجھ لیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کا نیک بندہ جو فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے،
جو سنتوں کی پابندی بھی کرتا ہے, جو خوب سارے اعمال بھی کرتا ہے, اتنا کچھ کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا, اور کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کہتا, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ایسا وقت جس وقت میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے ہیں, ہے کوئی آدمی اپنی حاجت اپنی ضرورت مجھ سے مانگو, تمہاری ضرورت کو تمہاری حاجت کو پورا کروں گا. یہ آدمی کیا کہتا ہے, اے اللہ میری نمازیں, اے اللہ میرے روزے, میرے صدقات و خیرات, اے اللہ مجھے کچھ کام دینے والے نہیں ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ یہ جہنم کا عذاب بڑا بھیانک ہے, اللہ یہ رکنے کے حساب سے بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. کون؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوص بندہ, اللہ کا خاص بندہ. آپ اندازہ لگائیں ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیا ہمارے دلوں میں کیفیت پیدا ہوتی ہے, کیا کبھی خیال پیدا ہوتا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہے ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر رب العالمین سے کہیں, اے اللہ موت کا بھروسہ نہیں ہے, اے اللہ موت کب آ جائے معلوم نہیں, اے اللہ رب العالمین اس موت کے آنے سے پہلے میں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کر رہا ہوں, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے جنت میں داخل کر جہنم سے مجھے بچا لے. یہ توفیق ہمیں نہیں ہوتی میرے بھائی. ہمارا ایمان کا پیمانہ اتنا کم ہو چکا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا, ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں, ہم نے سمجھ لیا یہ زندگی کی جو کڑی ہے فوراً ختم ہونے والی نہیں, ابھی بہت جینا ہے, یہ بہت جینا ہے, کب مرنا ہے پتہ نہیں. یاد رکھیں انسان کی موت کب آئے گی, انسان کب مرے گا, کس لمحے مرے گا, کس حال میں مرے گا, اس سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا. پلاننگ ہماری 100 سال کی ہوگی, پلاننگ ہماری 1000 سال کی ہوگی, لیکن یاد رکھنا موت کب آئے گی صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور کس حال میں آئے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچے اس حال میں اللہ موت دے دے تو کیا کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا, بات ذہن میں آئی, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا, اے میرے صحابہ بتاؤ موت تمہارے کتنے قریب ہے, تم جانتے ہو, تم موت کے کتنے قریب ہو, تمہیں معلوم ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایک نماز پڑھ لیں تو دوسری نماز کا انتظار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم نے بھی جمعہ پڑھ لی تو پتہ نہیں ظہر کی عصر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے اللہ موت دے دے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, موت تمہارے اتنے قریب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا موت تمہارے اتنے قریب ہے, ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہ آدمی پوری نماز یعنی اس نے قیام کیا, رکوع کیے, سجدے کیے, اس نے تشہد میں بیٹھ کر ساری دعائیں بھی پڑھ لی. اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہا دل میں خیال ہے اب نماز ختم ہوگی, اب باہر جاؤں گا, فلاں کام ہے, فلاں کام ہے, دکان ہے, فلاں بیوی بچے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہا تو دوسرے سلام کا انتظار نہ کرنا, ہو سکتا ہے اللہ دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے تمہیں موت دے دے. اللہ اکبر, موت اتنے قریب ہے میرے بھائی, اس کے باوجود بھی کیا ہماری تیاری ہے آخرت کی؟ نہیں میرے بھائی. جیسے میں نے کہا جو باتیں میں نے بتائی جہنم کے بارے میں کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے, فلاں ہے, آخر جہنم ہے کیا چیز, جہنم ہے کیا چیز؟ جیسے میں نے کہا جہنم اللہ کا غضب ہے, غصہ ہے, جہنم اللہ کا غصہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی, آپ کو دکھایا گیا جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات کو, اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایک مقام پر لے جایا گیا, میں نے دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہے اور آگ سلگائے ہوئے ہے, اس آگ کو برابر بھڑکا رہا ہے, اس آگ کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹھنڈا ہونے نہیں دیتا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ مالک ہے اور اس کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے اس کا کام یہی ہے کہ اس آگ کو بھڑکاتا رہے. اللہ اکبر, آگ کو بھڑکاتا رہے, ایک لمحے کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہونے نہیں دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا
आग जल जल के उसका रंग अल्लाह के नबी ने कहा लाल से हटकर काला हो गया। जहन्नम क्या है? आग है मेरे भाई, आग के अलावा कुछ नहीं। वहां का खाना, वहां का पीना, वहां का ओढ़ना, वहां का बिछौना, वहां की हर चीज आग की होगी, याद रखना। और वो आग कैसी होगी? अल्लाह के नबी ने कहा वो आग दुनिया की आग की तरह नहीं होगी। वो आग, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा गर्म होगी। अल्लाह अकबर। 69 गुना समझते हैं? 69% ज्यादा गर्म। अल्लाह के नबी ने कहा ये दुनिया की आग जो है इंसान को एक बार जलाकर खत्म कर देती है, लेकिन जहन्नम की आग जो है इंसान को जलाएगी और मुसलसल उसे तकलीफ देगी। इतनी तकलीफ होगी, ला यमूतु फीहा वला यहिया, न जिंदगी न मौत की कैफियत, अल्लाह, न जिंदा रहेगा न मरने की कैफियत होगी। इंसान को इतनी तकलीफ होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज, रावी हदीस फरमाते हैं, एक रोज अल्लाह के नबी की एक मजलिस में बैठे थे, अचानक एक धमाके की आवाज आई, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ मेरे साहबा बताओ ये किस चीज का धमाका था, तुम्हें मालूम है? साहबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पता नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है, और अगर अल्लाह ने आपको बताया आप जानते, हमें पता नहीं किस चीज की आवाज थी। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरे साहबा, आज से 70 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में एक पत्थर को फेंका जो 70 साल के बाद उसकी इंतहा को पहुंचा। अल्लाह अकबर। और वो पत्थर कितना बड़ा था? अल्लाह के नबी ने कहा वो पत्थर जो है दुनिया के 10 ऊंटों के बराबर होगा। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा पत्थर अगर फेंका जाए 70 साल के बाद उसकी इंतहा को पहुंच रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए उसकी गहराई कितनी होगी। वो जहन्नम इतनी गहरी है। अल्लाह के नबी ने कहा 70 साल के बाद। आपने हाल ही में देखा होगा एक आदमी आसमान से नीचे कूदा बगैर किसी सहारे के, करीब 5 या 6 मिनट में जमीन पर आ गया। आप अंदाजा लगाइए आसमान की इतनी ऊंचाई, इंसान 5 से 6 मिनट में जमीन पर आ रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए 10 ऊंटों के बराबर एक पत्थर है, और उस पत्थर को जहन्नम में फेंका जाए 70 साल के बाद अगर वो नीचे गिर रहा है, तो जहन्नम की गहराई कितनी होगी। उस जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को दाखिल करेगा, याद रखना। अल्लाह। इंसान चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा पानी की प्यास लगी होगी, अल्लाह से कहेंगे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ पानी दे दे पीने के लिए। ऐ अल्लाह ये गर्मी की शिद्दत, ऐ अल्लाह प्यास लगी है, कुछ तो पानी दे दे पीने के लिए। अल्लाह से बार बार गुजारिश करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ये लोग तड़प रहे होंगे, कई साल गुजर जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला एक एक जहन्नमी को इतना बड़ा करेगा, उसके बदन से गंदे खून और गंदे पीप की नदियां बह रही होंगी। अल्लाह। गंदे खून और गंदे पीप की नदियां बह रही होंगी, और अल्लाह तबारक व तआला वो गंदा पीप पीने के लिए जहन्नमी को देगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए, आपके बदन से अगर कहीं से पीप निकल रहा है, आप उस पीप को चाटना पसंद करेंगे? कोई नहीं चाटेगा मेरे भाई। अपने बदन से निकलने वाला पीप खुद नहीं चाटेगा, कराहियत महसूस होती, गंदगी समझता है। तो आप अंदाजा लगाइए उस जहन्नम में अल्लाह गंदा पीप पीने के लिए देगा, और इंसान इनकार भी नहीं करेगा, दिया जाएगा, अपने होठों को लगाकर पीने लगेगा। अल्लाह। उस जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने बार बार कहा। बातें बहुत हैं मेरे भाई, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। याद रखें अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में गुजारें। अल्लाह ने जिंदगी दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, और इस लायक बने यहां मौत हो जाए, अल्लाह कहे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करे, ऐ नफ्से मुतमइन्ना जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा।
अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करे उस तरह के अमाल करने की कोशिश करें। याद रखना, अल्लाह के नबी ने कहा बनु आदम का कदम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब अल्लाह को ना दे दे। अल्लाह अकबर। मुझे भी देना है, आपको भी देना है, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। याद रखना, ये बहुत अहम बात होगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने कहा हश्र के मैदान में आम लोग तो आम लोग, अंबिया भी परेशान होंगे, अल्लाह के सामने खड़े होने से थर थर कांप रहे होंगे। आम इंसान तो आम इंसान, अंबिया कांप रहे होंगे, हम जैसों का क्या मामला होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में, अल्लाह के डर से जिंदगी गुजारें। जहन्नम से बचने के लिए जो अमाल करने हैं उन अमाल को करने की कोशिश करें। मैं कुछ बातें, इन एक दो अमाल बताकर अपनी बात खत्म करूं। जहन्नम से बचने के लिए सबसे अहम चीज, जहन्नम से बचने के लिए सबसे अहम चीज जो है, सबसे अहम अमल ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखें, पूरी जिंदगी में तफसील में ना जाते हुए पूरी जिंदगी गुजारे, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पूरी जिंदगी शिर्क से बचाए रखे, तौहीद पर कायम रहे। अल्लाह के नबी ने कहा है इब्ने आदम, अगर तू जमीन से लेकर आसमान तक जितनी कला है इसके बराबर गुनाह लेकर मेरे पास आ जा, अगर तूने शिर्क नहीं किया है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। तौहीद पर कायम रहे, खुद अमल करें, अपने दोस्तों अहबाब को जो मुशरिक हैं, जो बिदाती हैं, उन तक तौहीद की दावत को पहुंचाएं। दूसरी बात मेरे भाई, नेक अमाल इखलास के साथ करने की कोशिश करें। उन अमाल में अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खूब खर्च करें, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरतों के मुतालिक, अल्लाह के नबी ने कहा ऐ औरतों की जमात, मैंने तुम्हें कसरत से जहन्नम में देखा है, उससे बचना है तो क्या करना है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में जो माल तुम्हें दिया गया है उस माल को खर्च करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जहन्नम से बचाएगा। तुम्हें ख़वातीन से भी कहूँगा, अगर बचना चाहती हैं अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें। जैसे और एक बात है, इंसान मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ईमान पर ही कायम रखे और ईमान पर ही मौत दे। याद रखना, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, पूरी जिंदगी नेक अमल करता, अगला कदम जन्नत में जाना वाला है, एक ऐसा अमल कर बैठता है जहन्नम में चला जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि रब्बुल आलमीन पूरी जिंदगी नेक तौफीक दे। बातें बहुत हैं, फिर कभी मौका मिला ये बातें आपके सामने आएंगी। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन मुझे कहने और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को, जो मोमिन बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं, जिनके सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताए कि जो जहन्नम से पनाह मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें वैसा बनने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो हम तमाम को जहन्नम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तो हम तमाम को जहन्नम की सख्तियों से बचा ले। रब्बुल आलमीन हश्र के मैदान में रब्बुल आलमीन तेरे अर्श का साया नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनकी कर्ज के अदायगी के रास्ते खोल दे। जो भाई बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा। जो बहनें बिन ब्याही बैठी हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए नेक जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। जो भाई और बहन बे औलाद हैं, ऐ अल्लाह तेरे फजल व करम से उन्हें साहिब औलाद बना दे। ऐ अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं, ऐ अल्लाह तूने उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मरहूमीन मर चुके हैं, अल्लाह ऐ अल्लाह जो वफ़ात पा चुके हैं, तो उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह इस शहर करनूल में तौहीद का बोलबाला फरमा। ऐ अल्लाह इस शहर में तौहीद का बोलबाला फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों को नेक बना। ऐ अल्लाह हमारे माओं की, बहनों की, बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तेरे लिए जीने, तेरे लिए मरने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी की रिफ़ाक़त नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जब तक ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख। जब मौत आए अल्लाह ज़ुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी और सारी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।